احد جب اکیلا استعمال ہو تو اللہ کے سوا کوئی اور ذات مراد ہو ہی نہیں سکتی. کسے کہتے ہیں بھئی احد؟ احد کے معنی اکیلا، احد کے معنی تنہا، احد کے معنی کیا؟ بے مثال. احد کے معنی ایسا خدا، ایسی ذات جس کی کوئی مثال نہ اوپر ہو، نہ نیچے ہو، نہ دائیں ہو، نہ بائیں. کیوں بھائی؟ احد کے معنی یکتا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اتنے الفاظ بتا رہا ہوں. یکتا، یہ بات واحد کے اندر نہیں. حالانکہ اللہ کا ایک نام واحد بھی ہے، ایسا نہیں ہے. عبد الاحد بھی ہے، نام رکھتے ہیں، انسانوں کا نام رکھتے ہیں، مردوں کا نام رکھتے ہیں. لیکن واحد اور احد میں فرق ہے. اس لیے تو اللہ تعالی نے اس لفظ احد کو یہاں نکرہ استعمال کیا، معرفہ استعمال نہیں کیا. نکرہ استعمال کیا کہ جب میرے علاوہ کوئی دوسرا احد ہے ہی نہیں تو کیا ضرورت ہے الف لام چڑھانے کی؟ الف لام چڑھانے سے تو نکرہ معرفہ بن جاتا ہے، خصوصیت کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. اب آگے بتاؤں گا میں انشاءاللہ کہ قل هو اللہ احد. احد میں الف لام نہیں چڑھا. احد میں یہ نہیں کہا قل هو اللہ الاحد، لیکن آگے اللہ الصمد، یہاں الف لام آ گیا. آگے الف لام بتاؤں گا میں، اب تو زیادہ وقت نہیں رہا، بتاؤں گا، یہ لمبی بحث ہے. لہذا فرمایا یہ جو تم 365 معبود لیے پھر رہے ہو نا، اس کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارے خدا کی کوئی مورتی ہو ہی نہیں سکتی. ہمارے اللہ کی کوئی مورتی، کوئی تمثال، کوئی مجسمہ ہو ہی نہیں سکتا. اور تم تو آزما چکے ہو اس بات کو، تم تو آزما چکے ہو. کیسے؟ جب ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر، تفصیل بتا چکا ہوں میں، تفصیل اس وقت نہیں بتاؤں گا، اشارہ کر رہا ہوں. آپ میں سے جو پابندی سے آنے والے حضرات ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جب یہ سورت آئی تھی میں نے تفصیل بیان کی تھی. ہاتھی والے کس کو گرانا بھائی؟ خانہ کعبہ کو، اللہ کے گھر کو گرانا ہے. توبہ توبہ، نعوذ باللہ. ہاتھی لے کر آئے، یہ چوٹی لے کر نہیں آئے. یہ سوچ کے چوٹی کیا گرائے گی، چوٹی کیا گرائے گی. زبردست طریقے سے یہ سونڈ سے بھی گرائیں گے اور ٹکر سے بھی گرائیں گے، کیونکہ ہاتھی بھاری بھرکم ہے. الفیل زخم، ہاتھی بھاری بھرکم ہوتا ہے. لیکن بھیا یہ باولا بھول گیا تھا، یہ فلش، یہ احمق بھول گیا تھا کہ جب ساری چیزیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں تو ہاتھی بھی تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. باولے، تو نے ہاتھی کو کھلایا پلایا، تیار کیا، موٹا کیا، فربا کیا، طاقت پہنچائی، تقویت پہنچائی، پر یہ ہاتھی تیرا نہیں اللہ کا ہے. جب تو اس سے کہے گا کہ اللہ کا گھر گرا دے تو وہاں تک پہنچنا ہی نہیں ہے، وہاں تک تو پہنچ نہیں سکتا. مکہ مکرمہ میں تو داخل نہیں ہو سکتا. جس ہاتھی کو تو نے کھلایا پلایا تیار کیا، اور جس ہاتھی کو تو نے قوت پہنچائی، اور جس ہاتھی کی خاطر تو نے پیسہ خرچ کیا، جب تو کہے گا کہ مکے کی جانب چلو خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، فوراً ہاتھی تیری نافرمانی کرے گا، کیونکہ اس ہاتھی کا دل مجھ خدا کے قبضے میں ہے. ہاتھی تو اٹھتا ہی نہیں تھا. وہ کہتا چلو بھائی، جو فیل بان ہوتے نا، فیل بان، فارسی میں ان کو فیل بان کہتے ہیں، ہاتھی چلانے والے، اور بڑا زور لگاتے تھے، چل بھائی محمود چل. وہ جو ہاتھیوں کا سردار تھا اس کا نام محمود تھا. کیا نام رکھا تھا؟ اب جیسے ہمارے یہاں رکھ لیتے ہیں، کالا بکرا ہوتا کلو کہہ دیتے ہیں، رکھ لیتے نہیں، رکھ لیتے ہیں.
بلی کا نام رکھ لیتے ہیں، کتے کا نام رکھ لیتے ہیں کہ نہیں؟ ایسے وہ بھی پیار میں محمود، محمود کے معنی جس کی تعریف کی جائے، ادھر ادھر کو چلامے تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ کیا ہے بھائی یہ کیا ہے؟ ابھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے، یہ کیا مانگ رہا ہے؟ فرمایا آئے نہیں لیکن آنے والے ہیں، آئے نہیں آنے والے ہیں، اور آنے سے پہلے ہم بتائے دیتے ہیں کہ وہ ہمارے پیغمبر نبی ہوں گے، محبوب ہوں گے، حبیب ہوں گے، لہذا ان کے آنے سے پہلے جب خدا تعالیٰ ان کی اتنی حفاظت کر رہا، ان کے نام کی حفاظت کر رہا ہے، تو آنے کے بعد تو تمہارا بھرتا بنا دیا جائے گا۔ اب بنا بھرتا، بنا بھرتا، بنا آلو کا تو بنتا ہے۔ آج کل تو ویسے بھی موسم ہے پہلوان صاحب، موسم ہے آلو بھری روٹی کا، سموسوں کا موسم ہے۔ چنانچہ جب مکہ مکرمہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ ابرہہ بادشاہ خانہ کعبہ کو ڈھانے آ رہا ہے، تو خانہ کعبہ سے محبت تو تھی ان کو، بھئی غلطی ان کی یہ تھی کہ وہ شرک کرتے تھے، وہ شرک کرتے تھے کہ اللہ بھی ہے اور یہ بھی ہیں، اللہ بھی ہے اور یہ بدھ بھی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کوئی کچھ نہیں ہے، بس اللہ ہے، ہر چیز کا خالق و مالک کریٹر اللہ ہے، وہی عبادت کے قابل ہے، وہی عبادت کا استحقاق رکھتا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل ہے۔ صوفیہ تو ترجمہ کرتے ہیں، توجہ صوفیہ مشائخ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں لا محبوب الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا خالق الا اللہ۔ صوفیہ، کیونکہ صوفیہ کی جو روش ہے وہ محبت کی ہے، تصوف محبت کے اوپر قائم ہے، کائے کے اوپر قائم ہے؟ تصوف محبت کے اوپر قائم ہے، لہذا لا الہ الا اللہ کا وہ ترجمہ کرتے ہیں لا محبوب الا اللہ، کوئی محبوب نہیں، اگر کوئی محبوب ہے تو اللہ ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ رہے گا تو اس کی محبت بھی۔ ہمارا آپ کا یہ محبوب، یہ یار جو ہیں لڑکیوں کے، یہ کب تک رہیں گے؟ ارے کب تک؟ جب داڑھی مونچھ نکل آئے گی تو یہی لڑکی اس کو ناپسند کر دے گی، جب اس کو بخار آئے گا تو ناپسند کر دے گی، اور جب اس لڑکی کے اعضائے جسم کے اندر کمزوری آئے گی، ضعف آئے گا، نقاہت آئے گی، لاغر پن آئے گا، اور گال پچکنے لگیں گے، گال پچکنے لگیں گے، آنکھیں اندر کو جانی شروع ہو جائیں گی، تو یہی محبت عشق مجازی کرنے والا لڑکا تیرا یار تجھے چھوڑ دے گا، کہے گا یار اب کیا کروں، ہڈے نکلی ہے۔ میرا اللہ ایسا نہیں کرتا۔ کیوں بھائی؟ میرا اللہ، آپ کا اللہ ایسا نہیں کرتا۔ توجہ چاہوں گا، ماں کے پیٹ میں بھی اس نے ہمارا خیال رکھا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت بھی خیال رکھا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد بھی خیال رکھا، اور ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کے دل میں محبت دے دی کہ ماں گیلے میں سو جاتی ہے پر بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے، پال پوس کر بڑا کر دیا، پال پوس کر بڑا کر دیا۔ کس کی نگرانی میں پلے بڑھے بھائی؟ ماں باپ کے دل میں محبت ڈال دی تو سینے سے لگاتی، سینے سے لگاتی۔ باپ پیار کرتا ہے، میرا بچہ ہے، میرا لخت جگر نور نظر ہے، لہذا ہمارا آپ کا خدا قسم بخدا اگر ہم بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں تب بھی ہم سے پیار کرنا بند نہیں کرتا۔ اگر بوڑھا ہو گیا، ہڈے نکل آئے، آنکھیں اندر کو چلی گئیں، لاٹھی کے سہارے سے چلتا ہے، تو اس وقت تو اللہ اس کے اکرام کو اور اس کے اعزاز کو اور اس بوڑھے آدمی کی عزت افزائی کو بڑھا دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان گوہر افشاں سے یہ کہلوا دیتا ہے کہ ان بوڑھوں سے کہہ دو کہ جب ان کی داڑھی سفید میرے سامنے آتی ہے اور ان کے سر کے بال سفید میرے سامنے آتے ہیں تو ان کی دعا رد کرتے ہوئے مجھ خدا کو شرم آتی ہے، اس بوڑھے کی دعا میں رد نہیں کروں گا۔
کیوں بھائی عزت بڑھ گئی؟ بڑھاپے میں بڑھ گئی؟ کس نے بڑھائی؟ محبت کرنے والے خدا نے۔ خدا محب بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ خدا محبت کرنے والا بھی ہے اور ہم اس سے محبت کرتے بھی ہیں۔ اللہ یہ بات دل میں اتار دے۔ فرمایا یحبہم ویحبونہ، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کے اندر۔ یحییٰ ابن اقسم، بتا آخری بات عرض کر رہا ہوں، توجہ۔ یحییٰ ابن اقسم ہارون رشید کے زمانے میں تھے۔ ہارون رشید بڑی محبت کرتے تھے، کہتے ہیں کہ ان کے وزیر تھے۔ کیا تھے؟ ہاں، وزیر اعظم۔ بڑھاپے میں انتقال ہوا، وفات ہو گئی، دفن کر دیا گیا۔ نماز جنازہ وغیرہ کے بعد دفن کر دیا گیا۔ تو ہارون رشید نے خواب کے اندر دیکھا، پوچھا یحییٰ تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا کوئی نیکی قبول نہیں کی، توجہ، کوئی نیکی قبول نہیں کی، نہ میری نماز، نہ میرے روزے، نہ صدقہ خیرات، کچھ نہیں، ہر چیز اللہ نے رد کر دی۔ یہ بھی پسند نہیں، جاؤ بھائی یہ بھی پسند نہیں، تمہاری زکوٰۃ بھی پسند نہیں، تمہارا جہاد بھی پسند نہیں، تمہاری نمازیں بھی پسند نہیں، تمہارا تہجد بھی پسند نہیں، تمہارا اشراق بھی پسند نہیں، اوابین بھی پسند نہیں، چاش کی نماز بھی تمہاری پسند نہیں، تمہارا تلاوت کلام پاک کرنا یہ بھی پسند نہیں۔ ارے بھائی تم نے تو یار بڑی لمبی چوڑی تفصیل سنا دی، یار بتاؤ مختصر کہ ہوا کیا؟ فرمایا معافی ہو گئی۔ ابے معافی کیسی بھائی؟ تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ یار یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی پسند نہیں، وہ بھی پسند نہیں، یہ بھی پسند نہیں، وہ بھی پسند نہیں، پھر کیسے معاملہ پاک صاف ہوا؟ کہنے لگے کہ اللہ نے فرمایا یحییٰ تیری کوئی نیکی پسند نہیں ہے، پر تیری سفید داڑھی کو دیکھ کر میں شرماتا ہوں، جب میں نے تجھے جنت دے دی۔ فرمایا صرف سفید داڑھی کے اوپر خدا کو پیار آ گیا، سفید داڑھی کے اوپر پیار آ گیا۔ فرمایا کہ میں نے اپنے رسول، ہاں انہوں نے بلکہ یاد دلایا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے عرض کیا کہ پروردگار میں نے تو حدیث شریف میں یہ پڑھا تھا کہ بوڑھے مسلمان کا اللہ اکرام کرتا ہے، بوڑھے مومن کا اللہ اکرام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو شرم آتی کہ اس بوڑھے آدمی کی دعا کے لیے ہاتھ پھیلے ہوئے کو رد کر دے۔ آپ تو معافی نہیں کر رہے۔ فرمایا کہ ہاں میں نے اپنے مصطفیٰ سے کہلوایا تھا، تو نے میرے مصطفیٰ کا فرمان میرے سامنے سنا دیا، مصطفیٰ کا جہاں نام آتا ہے میں معافی کر دیتا ہوں۔ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ یہ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو میں نے کہلوایا تھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بارے میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں فرماتے تھے، جو بول بھی آپ کا ہوتا تھا کہاں سے ہوتا تھا؟ اللہ کی طرف سے۔ ہاں دنیا کے بارے میں نہیں، دین کے بارے میں جو بات فرمائی اللہ کی طرف سے فرمائی۔ منہ کھولا اللہ کی طرف سے، جب وحی آ گئی لب کھولے، لب کشا ہوئے تو جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی، تب جواب دیا دین کے بارے میں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے،
ان ہوا الا وحی یوحا، وہ جو کچھ کہتے ہیں میری طرف سے وحی ہوتا ہے۔